اور یہ سلسلہ ماں باپ کے حقوق کا حضرات ایسا نہیں کہ صرف زندگی کی حد تک، ایسا نہیں کہ صرف زندگی کی حد تک، ماں باپ کے حقوق کی جب بات آتی ہے دنیا سے ان کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی، دنیا سے ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے حقوق ہم سے متعلق ہوتے ہیں۔ وہ زندہ ہو یا وہ وفات پا چکے ہو، وہ ہمارے گھر میں ہو یا وہ قبر میں سو رہے ہو، بہر صورت ان کے حقوق ہم پر اولاد ہونے کی حیثیت سے بہت ساری باتوں کا ہم سے تقاضا کر دے۔ ایک صحابی آئے، آ کے کہا اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری، زندگی میں نے ان کی اطاعت و فرما برداری کر لی ہے، وفات پا چکے ہیں، اب وفات پانے کے بعد بھی ان کے کوئی حقوق مجھ پہ واجب ہیں کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں 5 حقوق، کہا کہ ہاں 5 باتیں، 5 باتوں کی تعلیم آپ نے دی جو ہر اولاد کو چاہیے کہ اب وہ اپنے وفات شدہ ماں باپ کے حوالے سے ان باتوں کا خیال رکھے۔ کہا پہلی چیز ہمیشہ ان کو دعا میں یاد رکھنا، ان کے حق میں دعا کرنا، جب بھی دستے دعا اٹھے اللہ سے مانگنے کے لیے، جہاں ہم اپنے لیے مانگتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے مانگے، ان کی برزخی زندگی کے لیے، ان کی قبر کی زندگی کے لیے، ان کے سفر آخرت کے لیے، ان کے حساب و کتاب کے لیے، ہمیشہ آسانی کے لیے دعا کرنا۔ کہا دعا، پھر کہا استغفار والاستغفار لہما، استغفار دعا میں آ گیا، لیکن خاص طور پر جس دعا کی ضرورت ہوتی ہے وہ دعائے مغفرت ہے، اور دعائے مغفرت کوئی بھی کرے وہ فائدہ پہنچائے گی، لیکن سب سے زیادہ جن کی دعائے مغفرت فائدہ پہنچاتی ہے وہ ہے اولاد۔ اولاد جس خلوص سے مغفرت کی دعا کرے گی، اولاد جس طرح سے تڑپ کر دعا کرے گی، اولاد جس درد سے دعا کرے گی دوسرے اس درد سے نہیں کرتے، اس لیے ماں باپ کو قبر کی برزخ کی زندگی میں سب سے زیادہ اولاد کا استغفار جو ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ کہا الاستغفار لہما، وفات کے بعد تمہارے ماں باپ کا دوسرا واجب ہونے والا حق کہ ماں باپ کے حق میں استغفار کرو، اور تیسرا کہا کہ انہوں نے زندگی میں یا موت کے وقت تمہیں جو وصیت کر گئے ہیں وہ ان وصیتوں کو پورا کرنا، ان اس عہد و پیمان کا لحاظ رکھنا اور ان کی وصیتوں کو پورا کرنا۔ اور کہا چوتھا حق، کہا کہ اکرام و صدیقہما، تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ کے جو دوست و احباب ہیں، والدین کے وفات کے بعد اپنے والدین کے دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کو ہدیہ دینا۔ دیکھو کہ ماں کی سہیلیاں کون تھیں، ماں کی کن سے بنتی تھی، ماں کے ساتھ کن کا گہرا رشتہ تھا، ان کو چاہنے والی ماں کن کو چاہتی تھی، جاؤ ان سے محبت کرو، ان کو اپناؤ، ان کو ہدیات دو۔ اور دیکھو کہ باپ کے دوست کون تھے جن سے مل کر تمہارا باپ خوش ہوتا تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور 5واں حق کہا وصلۃ الرحم الذی لا توصل الا بہما، کہ دونوں طرفین سے ماں باپ سے جڑنے والی رشتہ داری کا لحاظ رکھنا۔ ماں سے جڑنے والے رشتہ دار ننیال اور باپ سے جو رشتہ داری ددیال، ننیالی اور ددیالی رشتوں کا زندگی میں ہمیشہ لحاظ رکھنا، یہ والدین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ ترین مظہر ہے۔